قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف ہو اس رب اعلیٰ کے لیے جو دونوں جہان کا مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں میرا عنوان ہے اسلام، اسلامی بھائی چارہ۔ میرے بھائیوں، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور آپس میں ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ جمع کر دیا، اور تمام مومنوں کو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اور مومنوں کے آپس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار معاون دوست ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کے اوپر اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمتوں والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنوں کو ایک دوسرے کے مددگار، معاون، دوست اور ہمدرد قرار دیا ہے، اور اپنے اسی تعلق کے بنا پر وہ ایک دوسرے سے خیر خواہی کرتے ہیں، باہم نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ 5 وقتی نماز جو اللہ تعالیٰ کا اہم فریضہ ہے، اہم یوم فریضہ ہے، اسے مل کر ادا کرتے ہیں، اور ان میں سے جو مالدار ہوتے ہیں وہ اپنے غریب بھائیوں کو زکوٰۃ دے کر اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں، اور ان کے باہمی اجتماعی زندگی کا اہم شعار اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری ہے۔ وہ اللہ کے حکم پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم پر ہی علیحدہ ہوتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سرشار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے
اور کرنے والے ہر مسلمان سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اولئک سیرحمہم اللہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کے اوپر اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے، یعنی دنیا کے اندر کتنے مومن ہوں گے، اللہ رب العالمین نے ان تمام مومنوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے کہ وہ تمام مومن جو ہے، وہ تمام مؤمنین جو ہے، وہ ایک جسم کے مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تودہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ جب جسم کا ایک حصہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم یعنی اس کے لیے تڑپ اٹھتا ہے اور سارا جسم اس کے وجہ سے بیدار رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام مومنوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلامی بھائی چارہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہم تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دے دیا، اللہ رب العالمین کی یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس نعمت کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں مت بٹو اور فرقوں میں مت بٹو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت یاد دلائی کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی اور تم سب اللہ رب العالمین کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور یاد کرو جب تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جہنم کے عذاب سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، ہدایت پہ آ جاؤ۔ میرے بھائیو، اگر اللہ رب العالمین ہمارے درمیان الفت و محبت پیدا نہیں کرتا، اگر اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو بھائی بھائی نہیں بناتا، اگر اللہ رب العالمین ہمارے درمیان کے تفرقہ اختلاف کو نہیں ختم کرتا، ہم چاہے کتنا بھی کوشش کر لیتے ہم آپس میں نہیں مل سکتے تھے، ہمارے درمیان کے جو اختلافات تھے وہ نہیں ختم ہو سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس اللہ نے مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر آپ زمین پر موجود تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے پھر بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے عرب لوگوں میں قبائل جنگیں ہوا کرتی تھی جو سالہ سال تک جاری رہتی تھی، جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، کسی قبیلے
قبیلے کے ایک آدمی مارا جاتا اس کے بدلے میں 10 بے گناہ لوگوں کو مار دیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں پھر جب اسلام آیا تو اس دین کو قبول کرنے والے مختلف قبائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفت و محبت پیدا کر دی، مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر وہ لوگ جو کل تک باہم دست و گریباں تھے اب شیر و شکر ہو گئے، جو کل تک ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اب ایک دوسرے سے دلی محبت کرنے لگے، اور جو کل تک ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اب اپنے بھائیوں کی ضرورتوں پر اپنی ضرورتوں کو قربان کرنے لگے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ میرے بھائیوں کہ وہ جو سالہ سال تک جو لڑتے رہتے تھے، جھگڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے قبیلے کے اگر ایک آدمی مارا جاتا اس کے بدلے میں 10 بے گناہ لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے اور اسلام کو قبول کرنے والے لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین نے محبت پیدا کر دی، الفت و محبت پیدا کر دی۔ پھر وہ لوگ جو لڑا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے، پھر جب وہ لوگ اسلام قبول کیے، مسلمان بنے، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو صاف کر دیا، پاک کر دیا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان یاد دلاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کو فتح کیا تو آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، اور آپ ان لوگوں کو دیا جن کی تالیف قلب کرنا مقصود تھا، جن کا دل رکھنا مقصود تھا۔ پھر آپ تک یہ بات پہنچی کہ انصار بھی مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان سے خطاب شروع کیا، اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا یا معشر الانصار، یا معشر الانصار لم اجدکم ضلالا فہدکم اللہ بی، اے انصار کی جماعت کیا تم گمراہ نہ تھے، کیا تم یعنی اللہ رب العالمین کے دین سے دور نہ تھے، کیا تم گمراہ نہ تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی، وَأَعْلَتَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، اور تم فقیر نہ تھے اور تم محتاج نہ تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں میرے ذریعے مالدار بنایا، وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَكُمُ اللَّهُ بِي، اور کیا تم بکھڑے ہوئے نہ تھے، اور کیا تم فرقوں میں، اور کیا تم جدا جدا نہ تھے، اور کیا تم بکھڑے ہوئے نہ تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں میرے ذریعے جمع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ سوالات کر رہے تھے تو انصار ہر سوال کے جواب میں یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بہت بڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کو اللہ نے، مومن کو اللہ رب العالمین نے، یعنی تمام مسلمان کو، تمام مؤمنین کو جب اللہ نے ایک جگہ جمع کر دیا اور تمام مسلمانوں کو اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا، تو مسلمانوں کے باہمی حقوق بھی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس حقوق کو خیال رکھتے ہوئے اس کو ادا کریں۔ اس ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر میرے بھائیوں کئی حقوق ہے۔ پہلا حق ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے پہلا حق ہے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنی چاہیے، جس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتے ہیں۔ فائدے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بیان کرتے ہیں کہ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا
ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں جس طریقے کے اوپر عمل کر کے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، لہذا تم ایک دوسرے سے سلام کیا کرو۔ جب تم ایک دوسرے سے سلام کرو گے، اس سلام کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے درمیان الفت پیدا کر دے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج کتنے مسلمان ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، آج کتنے مسلمان ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا ہے، ایک دوسرے کے مال کو ختم کرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملے گا کہ اگر ایک مسلمان ترقی کر رہا ہے اسے برداشت نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ان کا جو یہ مال ہے، ان کا جو یہ تجارت ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ تجارت مجھے مل جائے، مجھے ملے نہ ملے لیکن ان کی یہ تجارت ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، ایک کام ہے کہ اگر ہم وہ کام کو کر لے تو یہ ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ حسد کو مٹا دیتا ہے، یہ بغاوت کو اللہ مٹا دیتا ہے، یہ دشمنی کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تصافحوا یذهب الغل، تم ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے درمیان بغض اور کینہ ختم ہو جائے گا۔ وتحادوا تحابوا وتذهب الشحنہ، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے اور تمہارے درمیان دشمنی ختم ہو جائے گی۔ لہذا ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو سلام کہنے، مصافحہ کرنے اور ہدیہ دینے سے مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت پیدا ہوتی ہے اور بغض و عداوت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا سینہ کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، صاف کرنا چاہ رہے ہیں بغض سے، حسد سے، کینہ سے، دشمنی سے، بغاوت سے، تو آپ سلام کیجئے، مصافحہ کیجئے، ان کو ہدیہ دیجئے، آپ دونوں کے درمیان اللہ الفت و محبت پیدا کر دے گا اور آپ کی دشمنی اور آپ کے اندر جو حسد ہے یا آپ سے وہ حسد کر رہے ہیں، یہ سارے چیز کو اللہ رب العالمین سلام کے ذریعے، مصافحہ کے ذریعے اور ہدیہ دینے سے ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، باہم محبت کیجئے، باہم محبت کیجئے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین، اگر آپ کسی شخص سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے تو میرے بھائیوں، باہمی محبت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان سے محبت کریں گے تو اس کے ذریعے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے گا۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم کسی سے بغض اور حسد کے بجائے ہم ان سے اگر ہم محبت کریں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ ابو ادریس الخولانی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ ابو ادریس الخولانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا واقعتاً تم مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو تمہیں خوشخبری ہو۔ خوشخبری کیوں ہو؟ کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے محبت کرے اور ایک دوسرے سے مل بیٹھے، والمتزاورین فی، اور ایک دوسرے کی زیارت کرے، والمتبادلین فی، اور ایک دوسرے
پر خرچ کرے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کریں گے، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اگر کوئی شخص اس لیے کسی انسان سے محبت کرتا ہے، کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے اور ملنے جاتا ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ اس واقعہ سے اور آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس کی بستی کی طرف روانہ ہوا۔ ایک شخص کیوں جا رہا اس بستی کی طرف؟ کہ میں ان بھائی سے مل لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ وہ جب وہاں سے گزرا تو فرشتے نے ان سے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس بستی میں میرا فلاں بھائی رہتا ہے، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں، حل لک علیہ من نعمتی تربها، کیا وہ تمہارا احسان مند ہے؟ کیا وہ تمہارے اوپر احسان کیا ہے اس لیے وہ احسان چکانے جا رہے ہو، اس لیے تم ان سے ملنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو صرف ان سے اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ میں ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سنیے فرشتے کیا کہتے ہیں کہ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، یعنی مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جس طرح تو نے اس سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی تم سے محبت کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے بندے کا مقصد کیا ہے، ان سے ملنے کیوں جا رہا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو لگا دیا اس راستے میں اور کہا جاؤ، ان کا محض اللہ کی رضا کے لیے ان سے ملنا ہے، تو اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگا، جاؤ یہ پیغام دے کر آ جاؤ۔ میرے بھائیو، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے، اگر آپ کسی مسلمان سے، کسی مومن سے اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے سے روز قیامت اللہ کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلال اليوم اذلهم فی ذل یوم لا ذل الا ذلی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، آج میری خاطر محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اذلهم فی ذل یوم لا ذل الا ذلی، میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے میرے بھائیوں کہ آپ کسی مسلمان سے اس لیے محبت کر لے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ یعنی اس گرمی کو نہیں برداشت کر پائیں گے، ان کے جسم سے پسینہ اس قدر نکلے گا کہ لوگ پسینے میں گوتا لگا رہے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہے اللہ کے عرش کے علاوہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ لیکن جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کام کیا ہے کہ آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، کسی مسلمان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کریے، اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یاد رکھیے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دلی محبت کرتا ہے تو اسے آگاہ کر دینا چاہیے، انہیں بتا دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اس وقت آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس آدمی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کیا تم نے یہ بات ان کو بتایا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں اے اللہ کے رسول، میں ان کو یہ بات نہیں بتایا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاؤ انہیں بتا دو کہ میں تم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اگر تم اس کو یہ بات بتا دو گے تو تمہارے درمیان یہ محبت جو ہے زیادہ دیر تک قائم رہے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مسلمانوں کے باہمی
یعنی باہمی حقوق میں سے ہیں. باہمی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا چاہیے. ایک مسلمان اگر محتاج ہے تو اس کو محتاجی کو دور کرنا چاہیے. ایک مسلمان اگر پریشان ہے تو ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کی پریشانی کو دور کریں. اگر ایک مسلمان مقروض ہے، قرض میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ قرض کو اتار سکے، آپ کا حق ہے کہ آپ اس مسلمان بھائی کے قرض کو اتار دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما كان معه فضل ظہیر فلیعد به على من لا ظہر له. جس آدمی کے پاس اضافی سواری ہو وہ اسے اس آدمی کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو. وما كان له فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له. اور جس آدمی کے پاس کھانے پینے کے سامان کے علاوہ اضافی سامان ہو، کھانے پینے کا ایکسٹرا سامان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس آدمی کو دے دے جس کے پاس کھانے کے علاوہ کوئی یعنی کھانے کا سامان نہ ہو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری اور کھانے پینے کے سامان کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز پر ہمارا حق نہیں ہے. اللہ اکبر. آج دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں، ایکسٹرا چیزیں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، خراب ہو جائے چلتا، لیکن ہم اپنے بھائی کو نہیں دیتے ہیں، سگے بھائی کو نہیں دیتے. آج مسلمانوں کا یہ رویہ ہو گیا، بعض مسلمانوں کا. میرے بھائیوں، اور صحابہ اکرام ایک دوسرے سے کس طرح اظہار ہمدردی کرتے تھے اس کا اندازہ اب اس واقعہ سے لگا سکتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، جو کہ بہت مالدار آدمی تھے. کون؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں، اور یہ بات انصار کو بھی معلوم ہے. پھر کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ کے لیے اور ایک حصہ میرے لیے. اس کے علاوہ کہتے ہیں میرے پاس 2 بیویاں بھی ہیں، آپ ان کو دیکھ لے، جو آپ کو اچھا لگے میں اسے طلاق دیتا ہوں، ان کی عدت گزرنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں اور آپ کے مال میں برکت دے. پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تجارت کرتے ہیں، پھر تجارت میں گھی اور پنیر کے تجارت کرتے کرتے اس طرح گھی اور پنیر کے مالک بن جاتے ہیں کہ کچھ ہی عرصوں میں یعنی وہ ایک انصاری عورت سے نکاح بھی کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان کا ہمدرد ہوا کرتا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان کا ہمدرد تھا اور ضرورت سے زیادہ چیزیں اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں کو دے دیا کرتا تھا. جبکہ آج حالات بدل چکے ہیں، کسی کو کسی کے فکر کمی ہے، ہر شخص اپنے اہل و عیال کے لیے ہی سوچتا ہے، اور نوبت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں گھر میں پڑی خراب ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے ضرورت مند بھائیوں کو نہیں دیتے. اللہ اکبر. آج دیکھ لے حالت کیا ہو گیا مسلمانوں کا کہ گھر میں فریج میں رکھے سامان خراب ہو جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے بھائیوں کو نہیں دیتے. کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑوسی جو بھوکے ہیں اور آپ کھا رہے اپنے سامان کو سڑا رہے اور یہ پڑوسی آپ کو چھوڑ دے گا. نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی پر دینار و درہم کو ترجیح نہ دیتا تھا، جبکہ آج ہمیں مسلمان بھائی کی بنسبت دینار اور درہم زیادہ محبوب ہے. پھر وہ کہتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ یقول یا رب هذا اغلق بابه دونی فمنع معروفا، کتنے پڑوسی قیامت کے روز اپنے پڑوسیوں سے چمٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی کے بارے میں کہے گا اے میرے رب، اس نے میرے سامنے اپنے دروازہ بند کر کے اپنے نیکیوں کو روک لیا تھا۔ اللہ اکبر، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کو کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہم کھا کے خراب کر رہے ہیں، لیکن جو اس کے ضرورت مند ہے، جو اس چیز کے محتاج ہے، ہم اس کو نہیں دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ پڑوسی جب اللہ کے پاس ہمارا سے شکایت کرے گا تو ہم کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں کے بہت زیادہ باہمی حقوق ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے آپ کی جتنی بھی استطاعت ہو آپ خیر خواہی کرتے رہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اگر پریشان ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور کرتے رہیں، اگر کوئی مقروض ہے آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اس کو قرض کو دور کرتے رہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جیل میں بند ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، پاور دیا ہے، تو اپنے پاور کے ذریعے، اپنے محنت کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے اس کو رہا کروائے، ان کو وہاں سے نکالے۔ یہ چیز کل قیامت کے دن آپ کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے دلوں سے اے اللہ حسد کو مٹا دے، اے اللہ بغاوت دشمنی کو ہمارے دلوں سے ختم کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔